اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا آپ معمر قذافی کو جانتے ہیں؟ یہ شخص لیبیا کا صدر تھا۔ اس کا نام معمر بن ابو منیار القذافی تھا۔ اگر آج یہ شخص زندہ ہوتا تو شاید ہی مسلمانوں کی پہچان کچھ اور ہوتی۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے، جو دوست ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجئے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس نے 1969 سے لے کر 2011 تک لیبیا میں حکومت کی اور 20 اکتوبر 2011 میں اسے مروا دیا گیا۔ لیکن کیوں مروایا، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی وجہ پٹرول ڈالر تھی۔ اس کا ذکر پھر کبھی صحیح۔ فی الحال اس ویڈیو میں آپ کو اس قوانین کے بارے میں بتایا جائے گا جو معمر قذافی نے اپنی حکومت میں قائم کیے تھے۔ نمبر 1، لیبیا میں بجلی مفت تھی۔ پورے لیبیا میں کہیں بجلی کا بل نہیں بھیجا جاتا تھا۔ نمبر 2، سود پر قرض نہیں دیا جاتا۔ تمام بینک ریاست کی ملکیت تھے اور 0% سود پر شہریوں کو قرض کی سہولت دیتے تھے۔ نمبر 3، اپنا گھر لیبیا میں انسان کا بنیادی حق سمجھا جاتا تھا اور اس کے لیے حکومت شہریوں کو مکمل مالی مدد فراہم کرتی تھی۔ تمام نئے شادی شدہ جوڑوں کو اپنا نیا گھر بنانے کی مد میں حکومت $50,000 مفت فراہم کرتی تھی۔ پڑھائی اور علاج کی سہولتیں لیبیا کے تمام شہریوں کو بنا پیسوں کے حاصل تھیں۔ قذافی سے پہلے 25% لوگ پڑھے لکھے تھے، جبکہ آج 83% لوگ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہیں۔ کسانوں کو زرعی آلات، بیج اور زرعی زمین مفت میں فراہم کی جاتی تھی۔ اگر کسی باشندے کو لیبیا میں علاج، معالجے یا تعلیم کی صحیح سہولت میسر نہیں تو حکومت بنا کسی خرچے کے بیرون ملک بھجواتی تھی۔ لیبیا میں اگر کوئی شخص اپنی گاڑی خریدنا چاہتا تھا تو حکومت 50% سبسڈی فراہم کرتی تھی۔ پیٹرول کی قیمت $0.14 فی لیٹر تھی۔ لیبیا پر کوئی بیرونی قرضہ نہیں تھا اور لیبیا کے اثاثوں کی کل مالیت تقریباً $150 ارب سے زائد تھے، جن پر اب مغربی ممالک کا قبضہ ہے۔ اگر کوئی باشندہ گریجویشن کرنے کے بعد بھی نوکری حاصل نہیں کر پائے تو حکومت اسے اس کی تعلیمی استعداد کے مطابق مفت تنخواہ ادا کرتی تھی، جب تک کہ وقت کے اس باشندے کی ملازمت نہ لگ جائے۔ ملک کے تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ تمام لیبیائی باشندوں کے بینک اکاؤنٹس میں جمع کروایا دیا جاتا تھا۔ ماں کو ہر بچے کی پیدائش پر حکومت کی طرف سے $5,000 مفت فراہم کیے جاتے تھے۔ قذافی نے ملک کی صحرائی آبادی کے پیش نظر دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا بنانے کا پروجیکٹ بھی شروع کیا۔